بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کی 29 تاریخ کو یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، کیونکہ یہ تسبیح آج سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ جو بندہ آج یہ تسبیح پڑھ لے گا اللہ کی ذات پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کا، پریشانیوں کو خاتمہ چاہتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج رمضان کی 29 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج آپ کو جب وقت مل جائے یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ابھی سارے کام چھوڑ کر یہ تسبیح پڑھ لیں، پھر پتہ نہیں اگلے رمضان کی 29 تاریخ ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے۔ رمضان کا آج کا دن بہت ہی برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دینا۔ اگر آپ لوگوں نے پورا رمضان لاپرواہی سے گزار دیا ہے، دنیا کے کاموں میں گزار دیا ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا ہے، جو ایک آدھ دن باقی بچ گیا ہے یہ دن لاپرواہی کے ساتھ مت گزاریے گا، ورنہ پورا سال پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ جو شخص بھی 29 تاریخ اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیتا ہے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اگر آپ اپنی مرضی کا نصیب چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا مقدر لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ مجرب اور مستند عمل ضرور کر لیجیے گا۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ آج بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا تو من پسند نوکری مانگے گا تو اللہ کی ذات غیب سے عطا کر دے گی۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے ان قبولیت کی گھڑیوں کا ضرور فائدہ اٹھانا ہے اور آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ رمضان کی 29 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مایوسی سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے نہ تو وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دفتر میں ہیں، دکان میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ آج تک جس نے بھی یہ عمل کیا ہے، جس نے بھی اسے پڑھا ہے، جس حاجت کے لیے پڑھا ہے، اللہ کی ذات نے اسے مالا مال کر دیا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، کیونکہ میں اس طرح کے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ آج بے روزگار روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں تو بے اولادوں کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ تنگ دست ہیں تو تنگ دستی کا خاتمہ کرنے کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لیں، بیٹا نافرمان ہے یا شوہر نافرمان ہے اس کی فرما برداری کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے
پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان سا ہے، صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل ہی دل میں جتنے بھی مقاصد ہیں آپ نے ان مقاصد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، راستے کھول دے، رزق کے بند دروازوں کو کھول دے اور نسلوں کو آباد فرما دے۔ تو آج آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلامو، یا اللہ یا سلامو، ان دونوں ناموں کو ملا کر ایک شمار ہوگا۔ جب آپ 11 مرتبہ یا اللہ یا سلامو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، وہ تسبیح جسے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ترازو کے 2 پلڑے ہوں تو ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضائل میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ اتوار کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھ لیں۔ جب آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا ہے۔ یا مسبب الاسباب اللہ پاک کا وہ مبارک اور پاک نام ہے اور آپ کی پاک صفت ہے جو کہ غیب سے راستے کھولتی ہے، راستے بناتی ہے، آپ کے بگڑے کام سنوارتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے ایسی ایسی مشکلات، پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا اللہ یا سلامو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں وظیفے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو اب اللہ پاک سے اپنے رزق کے راستے کھلوا لیں۔ اس کے بعد اب خزانے لوٹنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت کوثر ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں وظیفے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں بھی اتنی ہی مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ آج ہماری حاجتیں انشاءاللہ العزیز ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جو اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں اس سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور آپ لوگ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، وہ آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔